ذکر اہل بیت کی مجالس سے کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت خود بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. حاشی حیدری صاحب ماسٹر جی ہے جو ان کی ماشاء اللہ اسٹینڈ پہ دل کی دکان بھی ہے. ایک عرصے دراز سے ماشاء اللہ ذکر اہل بیت میں پیش رہتے ہیں. پروردگار سلامت رکھے. قاری شاداب کلام پاک کی تلاوت سے آپ نے مجلس کا آغاز کیا. بہت اچھی فطرت کے مالک ہیں، حافظ قرآن ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ امام حسین کے حوالے سے ہم بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ بڑے شرف کی بات ہے کیونکہ انسان کو بیدار کو ہونے دو. اللہ اقبال فرماتے کہ انسان کو بیدار کو ہونے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. چونکہ احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے، احمد کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. اور جو بات ہے وہ آئے ازخانہ شہ میں فردوس ہے، یہ شام کا بازار نہیں ہے. فردوس ہے یہ شام نہیں ہے. میں دو چار شعر کے جناب قاری شاداب صاحب حسینی کو آواز دے رہا ہوں جو اپنا صحت تخلص بھی رکھتے ہیں اور ذکر اہل بیت کے شاعر اہل بیت کے حوالے شاعری بھی کرتے ہیں. اللہ کو سلامت رکھے. آپ دودھ پڑھیں محمد. میں ایک مطلب اور ایک شعر سے کر تمام مومنین کی اجازت کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ اگلا قول خاص ہے. ہوا چلی علی 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 میں
عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ ذکر علی سے اپنی مجالسوں کو اپنی محفلوں کو زینت بخشو. اے اللہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے اپنے حبیب عزیز میری مراد مولانا استدار مہدی صاحب قبلہ یقیناً مسلسل مجالس کو خطاب فرما رہے ہیں. میں درخواست رہا ہوں کہ صحتیابی کے لیے دعا ہو. پروردگار محمد علیہ محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی زبان کا نکل صحتیاب رکھے. آپ خود پڑھے محمد علیہ محمد اللہم صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، بآواز بلند صلوات. یہ فقط لفظ ازادار چند پہ ثابت ہوتا ہے. لفظ ازادار چند پہ ثابت ہوتا ہے. اگر سب پہ ثابت ہوتا تو سب فرشی ازادار ہوتے. معجز یہ ہمارا ایک کلچر ہو گیا ہے، رسم ہو گئی ہے. ازادار حسین، مومنین چرتھاول، مومنین بارہبنکی، مومنین فلاح. جملہ کہہ دوں اگر سارے مومن ہوتے تو مسجدیں آباد ہوتی. سارے اگر مومن ہوتے تو مسجدیں آباد ہوتی. اگر سارے ازادار ہوتے تو مسجد امام بارگاہوں سے مائک سے خوشامد نہ کرنی پڑتی. اب میں کہہ دوں جملہ، میں کیا کروں؟ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. مولوی بدل جائے گا، شریعت وہی رہے گی. مولوی بدل جائے گا، شریعت وہی رہے گی. دو طرح کے ازادار رہ رہے ہیں، ایک اصل ازادار ہے، دوسرے غدار ہیں. ایک وہ ہے، اب میں جملہ آپ کے سامنے حضرت آیت اللہ عقیل الغربی کا بیان کروں.
قدر کیجئے گا اخیر الغربی سبق کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ عزادار دو طرح کے ہوتے ہیں، علمدار دو طرح کے ہوتے ہیں. بہت توجہ، اپنی اقلیت پہ مت رہیے گا کہ ہم کم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 5 منٹ پڑھنے والے ہیں، مسجد کے ہیں، اور یہ مزاج ہر جگہ کا ہو گیا ہے. یہی اگر کھانا، گارنٹی لے رہا ہوں تو چڑھاول ہے، یہی اگر کھانا ہمارے یہاں ہم سب یہاں یہ پہلے کھانے والا کا سسٹم نہیں ہے. پہلے مجلس میں آؤ، اس کے بعد اگر ملے گا. مسئلہ یہاں پہ ہے کہ مفت خوری میں پہلے ہی اگر مل جاتا ہے، آج وہ پہلے ہی مل جاتا ہے. نہ یقین ہو تو کر کے دیکھیے صلاۃ محمد والے محمد. اور ارمان صاحب، میں نے یہ فری میں جملہ نہیں کہا ہے، یہ میں نے فری میں نہیں کہا ہے. تعلیم کے جملے آپ کے اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ تو تبرک کے لیے جاتے ہیں، شیعہ تو تبرک کے لیے جاتے ہیں، وہاں تبرک اچھا بڑھتا ہے اس لیے جاتے ہیں کھانے. ہم نے کہا تبرک تو ہم نے دعوت الاشیاء میں نہیں مانگا تھا. تم رکتے کہاں ہو، تم رکتے کہاں ہو؟ ہم نے پہلے بھی تبرک بانٹ کے دیکھ لیا ہے، بعد میں بانٹ کے دیکھ لیا ہے. جب تک پیٹ بھرا رہا، جب تک پیٹ بھرا رہا، اس وقت تک سمجھ میں آیا. جیسے ہی پیٹ خالی ہوا، کہا چلو چلو میں محمد کی نہیں سنتا، میں محمد کی نہیں سنتا. محمد والے محمد. آپ دہلی والے ہیں، دہلی والے ہیں، اور دہلی والوں میں آپ ریلوے میں گئے ہوں گے، اسٹیشنوں میں گئے ہوں گے، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ٹرین جیسے ہی آپ اسٹیشن میں پہنچتے ہیں اور ایک اعلان ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ چکی ہے، آپ کی ٹرین جا چکی ہے. کوشش کرتا ہوں جیسے ہی آپ اسٹیشن میں پہنچے ویسے ہی ایک نے اناؤنس کیا کہ فلاں ٹرین فلاں پلیٹ فارم سے جا چکی ہے، فلاں پلیٹ فارم سے جا چکی ہے. اب آپ جلدی جلدی گاڑی سے اتریں گے، بیگ لیں گے، اور بیگ لینے کے بعد اسٹیشن پہ آئیں گے. اسٹیشن پہ آنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اعلان سنا کہ آپ کی ٹرین پلیٹ فارم سے جا چکی ہے، ایسے ہی سنیں گے تو میں مسائل پڑھ کے جا رہا ہوں. صلاۃ محمد والے آپ اگر میرے قریب آ جائیں. آپ جیسے ہی اسٹیشن میں پہنچے ویسے ہی یہ پتا چلا کہ آپ کی ٹرین جا چکی ہے، آپ کی ٹرین چھوٹ چکی ہے. ویسے ہی آپ جلدی جلدی گاڑی سے نکلے، اور نکلنے کے بعد فوراً بیگ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جلدی جلدی اسٹیشن کے اندر آئے، اور آنے کے بعد اعلان سنا کہ یہ فلاں ٹرین جا چکی ہے، فلاں ٹرین جا چکی ہے، فلاں ٹرین جا چکی ہے. ویسے ہی ایک کلی آیا اور آن کے کہتا ہے
इस्लाम की विडंबना ये है कि लोगों ने कुलियों की सुनी, नबियों की नहीं सुनी। और मिसाल ले लीजिए, हमारे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो शहरों में रहते हैं, मुंबई और दिल्ली में रहते हैं, और वो कॉलेजों में पढ़ते होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। कॉलेजों में एक इलेक्शन होता है, एक इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन की तारीख निकलती है, तारीख निकलने के बाद जो जीती हुई पार्टी होती है उसका परचम बुलंद होता है, उसका परचम बुलंद होता है, और बुलंद होने के बाद ये कहा जाता है इसे सदर मुंतखब कर दिया गया, इसे चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया, इसे साबिक चेयरमैन, इसे चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया, सबको ओहदा दे दिया गया। 2-3 महीने के बाद कोई अपना पर्सनल ऐलान करे, कोई अपना पर्सनल ऐलान करे कि मैं भी सदर हूं, मैं भी सदर हूं, तो हर इंसान कहकर ये क्या मतलब है? जब चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, सीएम है, पीएम है, तो अब ये ऐलान क्यों कर रहा है? क्यों ऐलान कर रहा है? हर एक जबान में लीगल नहीं बल्कि इलीगल माना जाएगा, लीगल नहीं इलीगल माना जाएगा। जब रसूल खुदा ने सवा लाख मजमे के दरमियान, सवा लाख मजमे के दरमियान अली को अपना मौला, लोगों का मौला मुंतखब कर दिया था, तो अली के बाद ये खिलाफतें कैसी? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले नबी ने फरमाया मन कुल मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मेरे अजीजों, पहला अपने मौजू की तरफ, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत के चिराग है और नजात का सफीना है, जो इस पे सवार हो गया वो नजात पा गया। और हिदायत का रहनुमा, हिदायत का चिराग हुसैन है। कौन हुसैन? तो हमारी बात कल यहाँ तक पहुंची थी कि हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन किस शख्सियत का नाम है, हुसैन कौन हुसैन? इसके लिए आपके सामने नए बरादरान अहले सुन्नत राइटर की किताब डॉक्टर ताहा हुसैन की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये आपके करीब में है देवबंद, वहां पे एक शागिर्द ने कहा कि इमाम हुसैन का जो इमाम हुसैन को जो शहीद किया गया, ये ताहा हुसैन लिख रहे हैं, शहीद किया गया, उसमें तो यजीद आया भी नहीं था, उसमें हुसैन यजीद करबला आया भी नहीं था, तो ये यजीद को क्यों बुरा कहते हैं, क्यों बुरा कहते हैं? तो ताहा हुसैन ने उस उस्ताद का जुमला लिखा है कि वाह है तुम्हारी अक्लों पर कि तुम एक नजसुल ऐन जानवर के बराबर भी अक्ल नहीं रखते, एक नजसुल ऐन जानवर के बराबर भी अक्ल नहीं रखते। क्यों? अगर आप कुत्ते को पत्थर मारे तो कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागता, कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागता, बल्कि जिसने मारा है उसकी तरफ भागता है। शिब्र करबला का भेजा हुआ यजीद का एक कुत्ता था, असल यजीद था। ये हुसैन की बेटी से यहाँ पे मैं आपके सामने
اس کا استقبال اس طرح سے کرو کہ وہ کہے کہ ہم حسین کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. ہم اپنی بارگاہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اپنی بارگاہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. میرے عزیزوں ایک اصول ہے, ایک رول اور ریگولیشن ہے. جتنی مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے فوز خانی سے لے کے ذاکری خانی تک, ذاکری سے لے کے نور تک ڈسٹرب ہو جائے. حقیقت بتاؤ جو اس میں آئے ہوئے اس فیلڈ میں وہ جانتے ہیں ادھر بھاگا جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر اٹھے جا رہے ہیں, 4 آ رہے ہیں تو 6 جا رہے ہیں. کیا یہ فرش عزا ہے. ابھی آپ تبرک حسین کھا کے آئے ہیں. یہ تبرک حسین جو بھی اس کا بانی ہے وہ شرط رکھتا ہے کہ مجلس حسین کا تبرک اسی وقت ملے گا کہ جب آپ مجلس حسین میں شرکت کرو گے. یہ ہمارا نقصان ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے. کیا بچے ادا پر آؤ یا نہ آؤ, اگر میں پڑھوں گا ایسے ہی, اگر غلط لگے تو آئندہ سامنے بلائیں گے. آپ دوسرا ساتھی آئے گا, نمبر توڑے گا, لفافہ لے کے جائے گا, چلا جائے گا. لفافہ لے گا, لے کے چلا جائے گا. آپ کی انتظامیہ میں کوئی فلائٹ کا ٹکٹ کرائے گا, کوئی ایسی کا ٹکٹ کرائے گا. یہی بات ہے جب آپ کو مل رہی ہے. آپ اچھا بتاؤ, میں اپنے جوانوں سے مائک پر کیے دے رہا ہوں. میں اپنے جوانوں سے چکھاول میں آئے ہیں, کوئی ممبئی سے آیا ہے, کوئی دلی سے آیا ہے, کوئی دبئی سے آیا ہے, کوئی سعودی سے آیا ہے. کاہے کے لیے حسین کیا عذاب. آپ کی کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ ایک مجلس. تو میری نصیحت سن لو, اس علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کا مجلس حسین نام ہے تو بند کر دو, بند کر دو. اگر کسی کا نام مجلس حسین, بچوں کی کوئی نگرانی, کوئی نگرانی. ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ گھر میں آئی. بند کر دو مجلس. حسین کو آپ کی مجلس نہیں چاہیے, حسین کو آپ کی مجلس نہیں چاہیے. آپ غور کریں, آپ اتنی دور دور سے چل کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد دن بھر کو واٹس ایپ فیس بک پہ گزر جاتا ہے, شام میں غیبت اور جھوٹ اور برائیوں پہ گزر جاتا ہے. اگر بری لگے اور میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو میں اجازت دیتا ہوں آپ کو, آپ کا جوتا میرا سر, آپ کا جوتا اور میرا سر. اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, تو پھر اپنے سے وعدہ کرو کل کی جو مجلس ہوگی وہ اس طرح ہوگی جس طرح سے سیدہ چاہتی. چھوڑ دو قیمت, ایگو, لڑائی جھگڑا, فساد. 12 دن 365 دنوں میں 12 دن مائنس کرو. میں آپ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں 12 کے بعد چڑھاوا سے آزاداری رخصت ہو جاتی ہے. صرف ایک دن اور آتا ہے جسے 24 سفر المظفر کہتے ہیں. مجھے پتا ہے رمضان آتا ہے, میں نے بھی 1.5 مہینے سے تیاری کی ہے. اللہ کی قسم 1.5 مہینے سے میں نہیں جانتا ہوں کہ رات کیسے ہوئی ہے. تو الگ ہی مزاج ہے, الگ ہی مزاج ہے. بریانی کھانے کو مل رہی ہے, گھر میں کھانے کو مل رہا ہے, موبائل مل گیا, پاپا پیسہ بھیج ہی رہے. پاپا کو دیکھو کہ کس طرح مشقت کے ساتھ آپ کے لیے کما رہے ہیں, آپ کے لیے کس طرح سے
غور کریں ہم سے دوسری قومیں کیا کر سکتی ہیں. مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں بچے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں جتنا بھی کہہ سکتا ہوں علم ہے کہ وہ گھر ہی کے مان لیجیے یہی کے ہیں لیکن دماغ تو ان کا یہی پہ نہیں ہے ان کی زبان تو کہاں پہ نہیں ہے. مجمع میں 4 طرح کے لوگ آتے ہیں. مجمع میں 4 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ مجمع جو جملہ پڑھنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے. ایک وہ جو جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے. ایک وہ مجمع ہوتا ہے کہ چچا بولے تو ہم بولے چچا بولے تو ہم بولے. اور ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو اتنا ٹھیک ہوتا ہے اتنا ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ گھر سے قسم کھا کے آیا ہے کہ نہیں بولیں گے اور بولے گا کر تبرک کھا کے خلاف کر کے آپ ٹھیک پڑھ رہا ہے. سبا محمد والے چھٹے امام سے فرمایا گیا منافق کون ہے. منافق کون ہے. چھٹے امام نے فرمایا منافق وہ ہے. حوالہ دے سکتا ہوں اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے. حوالہ میرے پاس صفحہ کتاب سطر نمبر ہے لیکن اس وقت سے ذہن سے نکل رہا ہے. مولا سے پوچھا گیا منافق کون ہے. مولا نے فرمایا منافق وہ ہے جو میرے فضائل سنے اور خاموش رہے. صلوات محمد والے. میرے عزیزوں میں کیا کروں میری زبان میں بڑا زہر ہے. میں میٹھا بولنا بھی جانتا ہوں اور یہ مت سمجھیے کہ میں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. میں دوپہر کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خوبصورت ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں سب سے خوبصورت میں ہوں اور خدا کی قسم بغیر پہ بڑا خوبصورت. اس سے بڑا حسین کون ہوگا کہ جو اہل بیت کی مدح کرے. میں نے بلال کی اذان نہیں بولی یہ مت سمجھیے. آئیے میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا وَلَنَا مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہم سب کے سب محمد ہیں. نبی یا نبی خدا دیکھیں میں ایک گوشہ دے رہا ہوں اگر قدر کی تو آگے بڑھوں گا تو پھر اپنے موضوع کی طرف. نبی نے فرمایا وَلَنَا مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا اول محمد ہمارا وسط محمد ہمارا آخر محمد ہمارا کل کے کل محمد ہے. میں نے کہا یا نبی خدا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی. تو نبی آواز دیں گے کہ میں نے اپنے دور حیات میں ایک علی کا نام علی رکھ دیا تھا. مسیحیوں نے خدا کہہ دیا. اگر میں 12 کے 12 کہہ دیتا میں اگر ایک علی کو میں نے ایک علی کہہ دیا تھا تو مسیحیوں نے خدا کہہ دیا تھا. اگر میں 12 کو 12 کہہ دیتا تو خدا کہہ جائے آئیے میں آپ کے سامنے بلا تمہید ایک منظر اور ختم دعا. کون ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نفسوں میں سے کچھ ایسے نفس ہیں جو اپنی مرضی کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بیچ دیتے ہیں. مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں. آپ نے سب نے سنا ہے وہ الگ نہ سے اور یہی پر آپ کا امتحان بھی ہے. نبی سے نبی کے اوپر وحی ہوئی ہے نبی آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں علی کو اپنے بستر پہ سلا دیں. نبی نے کہا یا علی آج آپ میرے بستر پہ سو جائیں. علی نے کہا یا نبی خدا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں یا علی تمہارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی. علی نے کہا
جانے سے رسالت کی جان بچ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو. مزائے کا ایک گوشہ اور یہی سے ربط مسائل. علی مصر رسول پر رسول ہجرت کر رہے اور ہجرت کرنے سے قبل رسول نے عمل انجام دیا. وہ کیا؟ ایک مشت خاک اٹھائی. جب مشت خاک اٹھا رہے تھے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کچھ پڑھیں, کچھ تلاوت کریں, کچھ ورد کریں, علی کے بستر کا حصار کریں. نبی نے کچھ پڑھا, نہ کچھ حصار کیا, نہ کچھ تلاوت کی, نہ علی کے بستر کا حصار کیا, بلکہ ایک مشت خاک تو رات اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اسے ہوا میں منتشر کر دیا. اسے ہوا میں منتشر کر دیا. میں نے کہا نبی خدا یہ کیا کیا؟ کہا میں ان سوئے ہوئے مسلمانوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم ایک مشت خاک تو رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوئے ہوئے کو تو رات کا مقابلہ. علی ہجرت کر گئے, رسول ہجرت کر گئے. علی بسر رسول پر, اور یہ تاریخ کا واحد جملہ ہے کہ علی پہلی بار اطمینان کی نیند سوئے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ علی بندہ ہے, معبود نہیں, اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی. شب ہجرت علی بسر رسول پر سو کے بتا دیا علی عبد ہے, معبود نہیں. علی بسر رسول پر رسول ہجرت کر گئے, اطمینان کی نیند سوئے. ایسی نیند سوئے کہ اشیاء کائنات نے علی کا قصیدہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. میں کس کن اشیاءوں کا تذکرہ کروں, کن کن اشیاءوں کا تذکرہ کروں؟ علی کا قصیدہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. میں کائنات کو چھوٹی کروں اور چھوٹی کرنے کے بعد اپنے الفاظ میں عربک میں لے کے آؤں تو حروف تہجی نے علی کے بستر کے قصیدے کا, علی کے نیند کے قصیدہ اور کلمہ پڑھنا شروع کیا. اس لیے کہ علی اطمینان کی نیند سو رہے ہیں. علی نے کہا صلی اللہ سو رہا ہے, میرے کعبہ بلند سو رہا ہے, تیرے کہا تاکہ ربیہ سو رہا ہے, سنے کا ثابت قدم سو رہا ہے, چینے کا جنات سو رہا ہے, میرے کا خند دفاتہ سو رہا ہے, تعلق کا دعوت قوانی سو رہا ہے, سالے کا کلپکار قوانی سو رہا ہے, رہنے کا رہنماکین سو رہا ہے. صلوات محمد والے
ادھر صفات محمد ادھر صفات خدا، انہیں لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو میں نقصہ دے گا، اس پر عمل کرنا۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر کہ خودکشی کر لو۔ وعدہ کرے میرے عزیزوں، مجلس حسین میں ہم آپ نہیں آتے، ہم آپ نہیں آتے، بلکہ مجلس میں اس وقت وہ شخصیت آتی ہے کہ جیسے ہی فرش عذاب پچھتا۔ مجھے فضائل مسائل، مجھے نیچر مزاج سب معلوم ہے، میں چاہوں نہ تو خدا کا کرم ہے، شہزادی کا کرم ہے، ہم چاہیں تو عوام کو چلا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں عوام کے لیے پڑھنا ہے، بلکہ پڑھنا بلکہ جو امام چاہتا ہے، ہم امام کے لیے پڑھیں، عوام کے لیے نہیں۔ ہمیں اجر آپ سے نہیں چاہیے، ہمیں شہزادی سے چاہیے۔ میرے عزیزوں، آپ مجلس حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجلس حسین پھر ہم نے امام حسین کو نہیں سمجھا ہے تو مجلس کو کیا سمجھا؟ ہم نے مجلس کو نہیں سمجھا ہے کہ عثمان روشنی کرے گا، اتنی دیر تک سلام ہوگا، اور اس کے بعد ذاکری ہوگی، اور اس کے بعد سلام ہوگا، توجہ پکڑے گا اور چھوڑے گا۔ میں آگے نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت بدل رہا ہوں۔ اگر میں معذرت مانگ رہا ہوں لیکن غلطی ہے، اگر میرے جملوں میں کسی کو غلطی لگے، میں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا کہ اگر میری باتوں میں کوئی چیز بھی غلط ہے تو آپ کی چپل میرا سر، اتنی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر غلط ہے، غلطی پر ہے تو اسے مانے، 12 دن کے لیے مان لے، نہ جانے کس کی روح رہے یا نہ رہے۔ یہ بار بار جملہ کہتا ہوں، ابھی ایک وقت یہ ہے تشریف لیے گئے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے عجیب سی طبیعت خراب ہو ہاسپٹل پہنچ گئے۔ یہ ذمہ داری پڑھنے والوں کی نہیں ہے، یہ کلیجہ ہے سیدہ کا دیا ہوا، جہاں ہم 40 سے 50 گھنٹہ بول لیتے ہیں۔ یہ کلیجہ ہے ہمارے نوجوانوں کا جو ماتم کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا، جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر MBBS کا کہنا ہے کہ اگر تیز زبان بھائی تیز ہاتھ سے 3 مرتبہ دل پہ مار دیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ نہیں سمجھتے ہو؟ تمہارے اندر روز معجزے ہوتے ہیں، روز معجزے ہوتے ہیں بھائی۔ 3 مرتبہ اگر دل کی جگہ پر مار دیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ ڈاکٹر سے کہا گیا آؤ پریکٹیکل دکھاتے ہیں، ڈاکٹر کو دستے میں لے کے آ گئے، اور لانے کے بعد جب ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان اپنی قمیص اپنی شرٹ کو اتارتا ہے، اور اتارنے کے بعد تیز آواز میں پہلا ہاتھ مارتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے 2 ہاتھ کے بعد مر جائے گا۔ دوسرا ہاتھ مارتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یقین مانو اب مر جائے گا۔ تیسرا ہاتھ مارتا ہے، نوحہ اور بڑھتا ہے، جوش اور بڑھتا ہے، حسینی عزادار اور تیز ماتم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تعجب سے دیکھتا ہے، لانے والا شخص کہتا ہے یہ تیرا پیشنٹ نہیں، یہ حسین کا پیشنٹ ہے۔ مجھے یہ روز کے ہیں میرے نوجوانوں، میرے چھوٹے بھائیوں، یہ روز کے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے، اجازت ہو تو یہ نکتہ پڑھ کے ختم ہوا کرو، اگر آپ ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے تو 1 گھنٹہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ایک پیشنٹ آیا شوگر کا، فور ایگزامپل شوگر کا آیا، ایک کسی اور پیشنٹ آیا کسی اور مرض کا، ڈاکٹر نے ایک سرنج نکالی اور اسے لگایا،
انجیکشن لگایا، لگانے کے بعد اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. دوسرا پیشنٹ آیا فیور کا، دوسرا سرنج نکالا اور اسے انجیکشن لگایا، پھر اسے کوڑے دان میں ڈال دیا. معجزے دکھاتا ہوں روز کا معجزہ دکھاتا ہوں. ایک سرنج نکالا، ایک مریض کو لگایا، کوڑے دان میں ڈال دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں یہ روز انجیکشن کو خراب کرتے ہو، سرنج کو خراب کرتے ہو؟ ایک سرنج لو اور ہر ایک مریض کو لگاؤ. کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، اگر میں ایک سرنج سے پیشنٹ والے یعنی سارے پیشنٹ کو، شوگر والے، فیور والے، بخار والے، بولے والے، منسی والے، ان سب کو اگر ایک سرنج لگاؤں گا تو ان کا خون ان میں خون ان میں، اس کا خون اس طرف، اس کا خون اس طرف، یعنی ایک وائرس دوسری طرف، دوسرا وائرس تیسری طرف. میں نے کہا چاہیے ہوتا ہے؟ کہا اگر ایک خون کا قطرہ دوسرے میں چلا جاتا ہے تو وہ وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے. اللہ ماتم حسین، اللہ ماتم حسین. ادھر حسین کا جلوس نکلا، ایک جوان نے زنجیر مارا، دوسرے کا بھائی تھے. ایک جوان سے دوسرا زنجیر لیتا ہے، دوسرے سے تیسرا. میں نے کہا کہ کیوں نہیں وائرس پھیلا، کوئی بیماری کیوں نہیں ہوئی؟ ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے، یہ مولانا اقتدار کا جملہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے. جب تک حسین کے دستے میں رہتے ہیں سب کا بلڈ گروپ ایک رہتا ہے. صلوات پر محمد والے. جب ہم دستے میں رہتے ہیں ہمارا بلڈ گروپ ایک رہتا ہے تو ہم محلے میں رہ کر ایک کیوں نہیں رہ سکتے؟ مولا کیا سرکار ہے، تو انجمن میں رہ کے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں یہی سے اپنے مجلس کا رب لیتے مولا اب نر لاؤ. ایک جملہ پڑھے، پوشیدہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حسین کو زینب کو اب نر لاؤ، حسین کو اب نر لاؤ، زینب کو اب نر لاؤ. کربلا میں ظالموں نے اتنا چلایا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب جب تک زندہ رہی پشت کے بل نہیں سو پائے. جب تک زندہ رہی پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل نہیں لیٹی. کیوں؟ ظالم کو میرے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جب بھی حسین کا نام لے کر زینب روئے اے حارث بن نوفل ان کے لہجہ چبھانا. ہمارے گھروں میں جنازے نکلتے ہیں، ہمارے گھروں میں جنازے نکلتے ہیں. اگر کوئی ذرہ برابر ہنس دے خالی تو وارثین کو برا لگتا ہے کتنا بدتمیز ہے. اور ہم مخدرات اس کو فرش رضا پر بلا کے اور غائب ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ خالی چند لوگوں پر مجلس واجب ہے. نہیں میرے عزیزوں، جو بھی چتھاول میں ہے اس کے لیے یہ مجلس واجب ہے. کائنات میں 3 جنازے ایسے ہیں لفظ رونے پر، کائنات میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے چیخ مار کر روئے، چیخ مار کر روئے. پہلا جنازہ ہمارا اور آپ کی شہزادی کا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا ہے. جب میرا علی غسل دینے کے لیے آمادہ ہوا ایک مرتبہ چیخ مار کر روتا ہوا زہرا. جناب فضہ نے جناب سلمان نے پوچھا اے مولا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کائنات میں سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا. اے مولا یہ بابا سے بلند کر گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ فاطمہ کی بدلیاں ٹوٹ گئی. فاطمہ نے کبھی شکوہ نہ کیا
کے بعد زنجیر کرنے کے بعد شب غریبہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے، اور جانے کے بعد جب صبح کے بیدار ہوتے ہوں گے تو آپ کی قمیص، آپ کی شرٹ زخموں سے چپک جایا کرتی ہے، جس کو جدا کرنے میں آپ کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ تیسرا جنازہ ہماری اور آپ کی شہزادی سکینہ کا ہے، جس کو غسالہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر روتی ہے اور کہتی ہے، اے بیویو یہ بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ جناب زینب کہتی ہے ایسا نہ کہے، بلکہ شام غریبہ سے لے کر شام تک ظالموں نے اتنے تماچے مارے، اتنے نیزے مارے۔ وجہکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ آج کی مناسبت سے، آج 4 محرم ہے، آج ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کون حبیب؟ جو حسین کے بچپن کا دوست حبیب۔ دوستی آپ نے بھی کی ہوگی، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے کی ہوگی، بچپن کا دوست حبیب۔ جب امام حسین نے مختصر کر کے امام حسین نے خط لکھا، قاصد خط لے کے کربلا پہنچا، وہاں کوفے پہنچا، اور کوفے پہنچنے کے بعد اول بات کیا، کون؟ انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد پڑھا، اے حبیب تیرا دوست کربلا کے میدان میں تنہا ہے، اگر اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جلد از جلد کربلا میں وارد ہو جاؤ۔ حسین جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ تلوار لے اور گھوڑا لے، کچھ دور جا کر ہمارا انتظار کرو، اس لیے کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، ایک مرتبہ غلام کہتا ہے، رہوان اللہ کے مظلوم یہ حسین، ہم فرش عزا پر نہیں آتے، جملے سماعت کریں۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے، اے رہوان گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا یعنی حبیب نہیں آیا تیرے پشت پہ سوار ہو کر میں مولا کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کربلا میں وارد ہوئے، حسین نے کہا پاس علی اکبر قریب ہو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ یہ حسین نے استقبال کیا کہ اسی اسنا میں ایک آواز دی جناب قصہ نے، اے حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے۔ جناب حبیب نے سر و سینہ پیٹا، اے میرے مولا یہ وقت آ گیا، کلیسا دیا، غلام زادو سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسل برضاہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے تمام جائز ذی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا جتنے مومنین مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، انیر ہیں، اور سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارا محمد کا واسطہ اگر ہم سے اس مجلس میں مولا اے جناب سیدہ، اگر ہم سے اس مجلس میں کوئی بھی جملوں میں بندی لسانی یا خطائی ہوئی ہو، اے شہزادی اپنے حسین کا ایک ادنا سا غلام اور غلام سمجھ کر معاف کر دینا۔ پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
Hare